اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ حجرات آیت نمبر 13 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور ذاتیں بنائیں، قبیلے بنائے، خاندان بنائے۔ ان کا مقصد صرف ایک دوسرے کی پہچان کرنا ہے، ایک دوسرے کی شناخت ہے، فخر و غرور تکبر نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں سب سے بڑی عزت والا وہ شخص ہوتا ہے جو پرہیزگار ہوتا ہے، تقوی والا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، اس کو سب پتہ ہے۔ دنیا میں ہندوؤں کو دیکھ لیں تو انہوں نے اپنی ذاتیں بنا لیں، برہمن جو سب سے اونچے شمار ہوتے ہیں اور شودر سب سے کم۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں سیاہ فام اور سفید فام، یہ انگریزوں نے یہ وائٹ اینڈ بلیک کا یہ بھی تقسیم کر دی انسانوں کی۔ اسی طرح آپ دیکھیں دنیا میں طبقاتی تقسیم جو ہے، اس نے بہت زیادہ ظلم اور جبر اور فسادات جو ہیں اسی کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ کسی جگہ قوم کے اوپر، کسی جگہ وطن پر، کسی جگہ نسل پر اور رنگ پر اور زبان پر، یہ طبقاتی تقسیم ہے۔ قوم، وطن، نسل، رنگ، زبان، ان 5 کو لوگوں نے اپنے بت بنا کے ان کی پوجا کی ہے اور ان کے لیے جانیں دی ہیں، جبکہ یہ حرام ہے۔ اسلام میں ان کا کوئی کسی قسم کا بھی عمل دخل نہیں ہے۔ اسلام میں سب برابر ہیں، کوئی کسی سے بڑھ کر نہیں ہے۔ سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے، اس لیے سب ایک ہی چیز مٹی سے بنے ہوئے ہیں، اور اس لیے ایک دوسرے سے کوئی بڑا نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی بڑا ہے، عزت والا اللہ کے نزدیک ہے، تو وہ تقوی کی بنیاد پر ہے۔ پڑھتے ہیں انشاءاللہ معلوم ہو جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایہا الناس، اے لوگو۔ یہ خطاب تمام لوگوں کو ہے، تمام، تاکہ کوئی مسلمان ہیں، غیر مسلم ہیں، سب کو اللہ نے یہ اپنا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، بے شک ہم نے پیدا کیا تمہیں، من ذکر، مرد سے، ایک مرد سے، و انثی، اور ایک عورت سے۔ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ وجعلناکم، اور بنائے ہم نے تمہارے، شعوباً، خاندان، ذاتیں، و قبائل، اور قبیلے، لتعارفوا، تاکہ ایک دوسرے کا تعارف ہو، ایک دوسرے کی شناخت ہو، ایک دوسرے کو تم پہچان سکو۔ انا اکرمکم، بے شک تم میں سے عزت والا، عند اللہ، اللہ کے نزدیک وہ ہے، اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علیم خبیر، اللہ علیم ہے، علم رکھنے والا ہے، جاننے والا ہے،
خبیر ہے، اس کو ہر بات کی خبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں ذاتوں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا ہے، اس لیے کہ تم ایک دوسرے کی شناخت کر سکو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا، خبر رکھنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو رنگ و نسل، زبان، وطن، خاندان، اولاد، مال و دولت اور نسبی شرافت پر فخر کیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے یہ سب فخر ختم کر کے بنیاد مساوات کی ڈال دی، اور تقوی سب سے اہم خصوصیت قرار پایا۔ جس میں تقوی ہوتا ہے وہ اللہ کی قربت اختیار کر لیتا ہے، اللہ کے ہاں وہ بہت عزت والا شمار ہوتا ہے۔ یہ آیت مساوات یعنی برابری کا درس دیتی ہے۔ معاشرے میں اعلیٰ مقام اس کا ہوتا ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے باپ دادا کی وجہ سے جو نسبی برتری دی تھی، خاندانی برتری تھی، لوگ اس کا فخر کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے وہ ختم کر دی، سب کو برابر فرما دیا۔ فخر و غرور، تکبر اور انا کا جنازہ نکال دیا، سب برابر ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں ایسا شخص نکاح کا پیغام دے جس کا دین اور اس کا اخلاق تمہیں پسند ہو تو اس سے نکاح کر دو، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں بہت بڑا فتنہ اور فساد پیدا ہوگا۔ ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے۔ یہ نکاح کی بات اس لیے آئی کہ ذات پات میں پڑھ کر یہ نہیں کہ وہ فلاں ذات کا ہے میں اس کو اپنی لڑکی شادی کے لیے نہیں دوں گا، یا وہ فلاں فیملی کا ہے، اس خاندان کا ہے، میں اس خاندان سے اپنے لڑکے کی شادی نہیں کروں گا، نکاح نہیں کروں گا۔ یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے تو بس ٹھیک ہے، دونوں مسلمان ہوں، اس میں کوئی ذات پات کا کوئی اثر نہیں ہے، کوئی ذات پات کو نہیں لینا، بلکہ مسلمان ہیں الحمدللہ، شادی ہو سکتی ہے، نکاح ہو سکتا ہے، کیونکہ سب برابر ہیں۔ یہ آج کل بھی کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ نکاح کرنے میں وہ جی ہمارا خاندان بہت اونچا ہے، اس کا خاندان بہت وہ کمزور ہے، تو ہم کیسے نکاح کریں؟ مسلمان تو ہیں دونوں، تو پھر نکاح کر لیں۔ اسلام نے تو یہی سبق دیا ہے ہمیں کہ جب دونوں مسلمان ہیں تو نکاح کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ یہ تھا حدیث میں کہ جب تمہیں ایسا شخص نکاح کا پیغام دے جس کا دین اور اخلاق تمہیں پسند ہو تو اس سے نکاح کر دو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فساد اور فتنہ پیدا ہوگا۔ ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ ارشاد فرما کے واضح کر دیا کہ برتر و اعلیٰ کوئی بھی نہیں ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے فرمایا کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام اور حوا سے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے، حوا بھی،
اور مٹی جو ہے اس سے سب ایک ہی چیز سے بنے ہوئے ہیں، تو سب آپس میں برابر ہیں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ذات اور خاندان اور یہ جو قبیلے بنائے ہیں، یہ تو تعارف کے لیے ہیں۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، یہ سب شعوب کہتے ہیں بڑے قبیلے کو، اور قبیلہ کی جمع ہے۔ تو یہ ذاتیں، خاندان، قبیلے، یہ سب جو ہیں یہ تعارف لِتَعَارَفُوا، یہ ایک دوسرے کی شناخت کے لیے ہیں۔ خاندان جو ہے ایک دوسرے کی پہچان کے لیے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں، اور نہ کسی عربی کو اجمی پر فضیلت ہے۔ فضیلت اگر ہے تو صرف تقوی کی وجہ سے ہے۔ دوسری حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، خطبہ حجت الوداع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے۔ کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، اور نہ کسی اجمی کو عربی پر فضیلت ہے۔ کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اور نہ کسی کالے کو گورے پر فضیلت ہے۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں، ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن خطبہ میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم سے زمانہ جاہلیت کی عیب جوئی اور اپنے باپ دادا پر فخر کرنے کو دور کر دیا ہے۔ سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور روایت پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں زمانہ جاہلیت کی 4 خصلتیں ہیں جن کو وہ لوگ ترک نہیں کریں گے، یعنی یہ قائم رہیں گی۔ کیا یہ جو ہے نا، آپ دیکھیں کہ آج کل بھی ان پر لوگ عمل کرتے ہیں۔ کیا؟ پہلی بات، نسب پر فخر کرنا، جبکہ اسلام میں یہ جائز نہیں ہے، لیکن کرتے ہیں لوگ۔ میرا خاندان اونچا ہے، میری خاندان کی بڑی قدر ہے، میں بڑی یہ کون سی چیز ہے، یہ بندہ کس باغ کی مولی ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا۔ جبکہ یہ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رہیں گی، یہ اس کا مطلب یہ برائیاں بیچ میں ہوتی ہیں، اب بھی ہیں۔ نسب پر فخر کرنا۔ دوسرا یہ ہوتا ہے دوسروں کے نسب پر، دوسری بات فرمائی، دوسروں کے نسب پر تان کرنا۔ دوسرے کے نسب پر تان کرتے ہیں، دیکھو جی وہ تو کس خاندان کا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، یعنی اس کا مطلب ہے خاندان بہت نیچا ہے، وہ کمزور ہے، یا وہ چھوٹے خاندان کا ہے تو کہتا ہے یہ میں بڑے خاندان کا ہوں، میری بڑی پوزیشن ہے، تو اس طرح دوسرے بندے کو خراب کرتے ہیں۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ رہے گی، اب یہ موجود ہے، یہ برائیاں لوگ کماتے ہیں۔ تیسری بات ہے ستاروں سے بارش طلب کرنا۔ آج بھی لوگ ایسے ہیں جو نجومیوں کے پاس جاتے ہیں اور بارش کا ہو یا دوسرے حال اپنے زندگی کے، اپنے مستقبل میں کیا ہونا ہے، نجومیوں سے اس کا پتہ کرتے ہیں، جبکہ اسلام میں حرام ہے، اور یہ بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح چوتھی بات فرمائی، میت پر نوحہ کرنا، یعنی بندہ مر جاتا ہے تو اس پر نوحہ کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو اونچا، بہت اونچا رونا، اپنے آپ کو پیٹنا، اس طرح کا، تو یہ لوگ اب بھی کچھ کرتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں حرام ہیں، اسلام میں ان کی اجازت نہیں ہے، یہ 4 خصلتوں کی اجازت نہیں ہے۔ نسب پر فخر کرنا گناہ ہے، دوسروں کے نسب پر تان کرنا گناہ ہے، ستاروں سے بارش طلب کرنا یا نجومی سے آپ حال اپنے مستقبل کا معلوم کرنا، یہ حرام ہے، گناہ ہے۔ میت پر نوحہ کرنا بھی حرام ہے۔ یہ 4 باتیں نہیں جائز۔ اسلام میں جو ہے سب سے اہم بات کیا ہے کہ سب برابر ہیں،
اس لیے اسلام میں رنگ، نسل، زبان، وطن، قومیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ تعصب پیدا کرنے والے عناصر ہیں اور ان سے نفرت، عداوت، تحقیر، تذلیل، ظلم و ستم کی بدترین مثالیں قائم ہوتی ہیں اور قائم ہوئی ہیں۔ اس لیے اسلام میں ان کی گنجائش ہی نہیں ہے، سب برابر ہیں۔ ذاتیں اور خاندان محض تعارف اور شناخت ہیں۔ شرف و فضیلت کا معیار جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ فخر کے لیے تقویٰ نہیں ہے، تقویٰ ہے جو شرف کا معیار، یعنی سب سے اچھا انسان، انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک عزت والا تم میں سے وہ ہے جو بہت زیادہ تم میں سے پرہیزگار ہے۔ اس لیے فرمایا کہ شادی بیاہ میں بھی جو رشتے استوار ہوتے ہیں اس میں بھی ذات پات اور قبیلے یا نسب کا دخل نہیں ہے۔ جب موضوع رشتہ مل جائے تو حسب نسب کا لحاظ کیے بغیر نکاح کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت آسانیاں پیدا کی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ سب بتا دیا ہے، ہمیں پیغام حق پہنچ گیا ہے قرآن و سنت کی وجہ سے۔ آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ مقام جو ہے نا وہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ پیدا ہوتا ہے، جس کے اندر تقویٰ آ جاتا ہے وہ قبیلہ اور ذات اور تمام نسبی انا اور تکبر سے آزاد ہو جاتا ہے۔ یعنی جس میں تقویٰ ہوتا ہے نا وہ خاندان کو نہیں دیکھتا۔ اگر کوئی کہے میں بڑے خاندان کا ہوں، سمجھو وہ اس میں تقویٰ نہیں ہے، وہ متقی نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے میں بڑے خاندان کو، میری بڑی خاندان، میں اس میں وہ نیچے خاندانوں کو اس کی کیا حیثیت ہے، اس طرح کی بات جو کرتا ہے نا، سمجھو کہ اس میں تقویٰ ہے ہی نہیں، وہ متقی بندہ نہیں ہے۔ کیونکہ تقویٰ آتا ہے نا تو یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ فخر و غرور، تکبر جو ذات اور قبیلے کا ہوتا ہے نا وہ سب جاتا رہتا ہے۔ نہ بندہ پھر کسی کو تانا دیتا ہے، نہ کسی کا نام بگاڑتا ہے، نہ کسی کو برے لقب سے پکارتا ہے، اور نہ کسی کا مذاق اڑا کر اس کو تکلیف دیتا ہے، بلکہ سب کو برابر سمجھتا ہے۔ یہ تقویٰ کی شان ہے۔ اعمال، کردار، اخلاق میں اچھا انسان تقویٰ کی راہوں پر چل کر قرب الہی پا کر دنیا و آخرت کو بہتر بنا لیتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے۔ اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنا چھوڑ دو، ورنہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ایک حقیر کیڑے سے بھی زیادہ ذلیل ہوں گے آپ۔ دیکھ لیں تقویٰ کتنا خوبصورت ہے۔ جتنا زیادہ بندہ گناہوں سے بچنے والا ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، اتنا زیادہ متقی ہوتا ہے۔ شرف اور بزرگی تقویٰ سے پیدا ہوتی ہے۔ جب مکہ فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسلی فخر و غرور، تکبر کو ختم کرنے کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ کعبہ کی چھت پر چڑھ جاؤ، اذان دو۔ تو انہوں نے سب سے بڑی فضیلت پائی کہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کے پہلا بندہ ہے جس نے اللہ کا نام بلند کیا، اذان دی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نسلی فخر و غرور، تکبر کو ختم کر کے برابری کا سبق دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اللہ کا زیادہ ذکر کرتا ہے، اور سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے، اور تم میں عذاب سے بچنے والوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھتا ہے۔
اللہ کا خوف رکھنے والا عذاب الہی سے بچتا ہے۔ یہ بڑی تعلیمی ڈگریاں، ایم اے کر لو، ایم ایس سی کر لو، پی ایچ ڈی کر لو، پوسٹ ڈاکٹریٹ کر لو، اسپیشلائزیشن کر لو، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تقوی ہے سب سے بڑا اہم، جو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ یہ ڈگریاں شگریاں آپ کی ادھر ہی رہ جائیں گی۔ تقوی عزت کا معیار ہے، ظاہر نہیں باطن کو دیکھا جاتا ہے۔ تقوی باطنی کیفیت ہے۔ شریعت میں جن کاموں کے کرنے کا حکم ہے، خالص دل سے انہیں کرنا، اور جو منع ہے ان سے بچنا، یہی پرہیزگاری اور تقوی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارا حسب نسب نہیں پوچھے گا، بلکہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا پرہیزگار ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اللہ نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے۔ وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، اور یہ قبیلے ذاتیں تو اس لیے بنائیں تاکہ ایک دوسرے کا تعارف ہو جائے، ایک دوسرے کی پہچان ہو جائے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک جو ہے وہی سب سے زیادہ عزت والا ہے جو متقی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، آدم حوا سے، ایک دوسرے کو تانا دینا، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، ایک دوسرے کے برے نام رکھ کر برے ناموں سے پکارنا، ایک دوسرے کے عیب تلاش کرنا، ایک دوسرے کی غیبت کرنا، کیا تمہیں یہ عیب دیتا ہے؟ دوسرے کے بارے میں حسن ظن کی بجائے سوء ظن رکھنا، یعنی برا خیال رکھنا، کیا اچھا ہے آپ کے لیے؟ پھر قبائلی اور خاندانی جو نسب ہے اس پر فخر کرنا، کیا اسلام ہے؟ یہ سب چیزیں تقوی کو پھاڑ دینے والی ہیں، تقوی کو جدا کرنے والے عمل ہیں۔ اس لیے اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق چلنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہر وقت بندے پر نظر رکھے ہوئے ہے، وہ جانتا ہے، اس کو سب خبر ہے۔ اس لیے تو اس آیت کا آخر میں ارشاد فرمایا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علیم خبیر، اللہ علم رکھتا ہے اور خبر رکھتا ہے ہر بندے کی۔ اللہ کو سب خبر ہے، سب علم ہے، کون متقی ہے، کون ریاکار ہے۔ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونا تقوی نہیں ملتا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دنیا کی عزت لوگ مالداری سے سمجھتے ہیں، جبکہ تقوی سے ہے، اور آخرت کی عزت تقوی سے ہے۔ تقوی دل کی کیفیت ہے، انسان نہیں جانتا، اللہ بندے کی اس کیفیت کو خوب جانتا ہے، کیونکہ تقوی کا گھر دل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ تقوی یہاں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ تقوی والے انسان میں اللہ کی منشا دل میں سموئی ہوتی ہے۔ متقی اپنی نیت اور اعمال میں اخلاص رکھتا ہے، اللہ کی قربت کو پا کر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قربت عطا فرمائے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر مکمل عمل پیرا ہو کر دنیا اور آخرت میں سرخرو فرمائے۔ آمین۔